کامن کیا ہے؟ یعنی آپ کے پاس زیادہ افراد کون سی بیماریاں، اگر 2-3 نام جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے، OCD، ڈپریشن؟ دیکھیے بہت آسانی سے میں اس کو بتاتا تھا. کرونا ہوا، کرونا کے بعد دنیا میں بہت تیزی سے انزائٹی اور ڈپریشن بڑھا، اور یہ خالی پاکستان میں نہیں. کتنا خوف تھا، آپ خود مجھے بتائیں کہ ہم سب کی زندگیوں میں کتنا بڑا خوف آیا تھا. میں خود کرونا سے بہت افیکٹڈ رہا ہوں اور بہت زیادہ سیویئر کنڈیشن میری خراب رہی ہے. تو وہ ایک انزائٹی اور ڈپریشن بہت کامن ڈیزیز جو ہے وہ سائیکیٹری کے امراض میں وہ ڈپریشن ہے. اور ڈپریشن ایک نارمل سی بات ہے، اور نارمل بات یہ ہے کہ بھئی اگر فرض کریں نمبر نہیں آئے تو ڈپریشن ہوتا ہے، جاب نہیں مل رہی ہے ڈپریشن ہوتا ہے، بجلی چلی گئی ہے ڈپریشن ہوتا ہے. اچھا پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ ڈپریشن ہے ایگزیکٹلی؟ ہاں ڈپریشن کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں بہت آسانی سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے. ایک تو ڈپریشن کی خاص نشانی یہ ہے کہ لو موڈ ہو جاتا ہے بندے کا. وہ جو خوشی جو زندگی کی وہ خوشی جو نارملی طور پہ آپ انجوائے کرتے ہیں وہ انجوائے کرنا چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم انجوائے کرتے ہیں، بہت بات ایون جیسے شادی میں جانا انجوائے کرتے ہیں، جیسے نئے کپڑے پہننا انجوائے کرتے ہیں، جیسے آفس جانے کے لیے آدمی کی تھوڑی سی انرجی ہوتی ہے. آپ صبح آئے ہوں گے نا، آپ فٹ ہو کے آئیں، تیار ہو کے آئیں، وہ ساری چیزیں اچھی لگنا ختم ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آج آپ نے خدا نخواستہ کہ صبح کوئی خبر پڑھ لی تو وہ ایک دن بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ڈپریشن نہیں ہے. اگر یہ مسلسل 15 دن تک رہے یہ سارے اثرات، اور پھر آپ زندگی سے دور ہو جائیں اور زندگی سے اکتائے رہیں. ہاں زندگی سے جس میں مزہ نہیں آ رہا، اس میں بھی نہیں آ رہا، کچھ بھی اچھا چیز میں ایون کھانا کھانا اچھا نہیں لگتا، کپڑے بدلنا اچھا نہیں لگتا، حتیٰ کہ بستر سے نکلنا اچھا نہیں لگتا، کام کرنا اچھا نہیں لگتا. وہ جو انتہائی پیارے ہوتے ہیں ان سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا، جن کے لیے ہماری زندگیاں ہیں وہ اچھے نہیں لگتے، اپنا کام بھی اچھا نہیں لگتا، کام بھی نہیں اچھا لگتا. تو یہ اگر 15 دن تک رہتا ہے تو آپ اس سے ڈپریشن، اس کو ہم ڈپریشن ڈائگنوز کرتے ہیں. اب اس میں سے نکلے کیسے؟ اور اس کے لیے میری ریکویسٹ ہوگی کہ جب بھی کبھی ایسا ہو، اچھا پھر میں وہی کہوں گا کہ لوگ بات نہیں کرتے. میں آپ کے پروگرام میں ایک حدیث ضرور سنانا چاہتا ہوں، اور میں اس حدیث کو کیوں سنانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی بڑا ایک ٹریننگ پروگرام کا حصہ ہے ہمارے، بلکہ اس معلومات کا حصہ بھی ہے. جی. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو ایک جمعے کا دن تھا، خطبہ وہ دے رہے تھے. تو کیونکہ میرے لیے رول ماڈل جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہے، آپ سب کے لیے جو مسلمان دیکھ رہے ہیں اور ان کے لیے رول ماڈل، بلکہ رحمت العالمین ہے، پوری دنیا کے لوگوں انسانوں کے لیے بھی رحمت العالمین ہے. وہ ایک عورت جس کے بال خراب ہیں، جس کے کپڑے خراب ہیں، وہ مسجد نبوی میں داخل ہوتی ہے. صحابہ کرام تشریف فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ممبر رسول پہ تشریف فرمائے، خطبہ دے رہے ہیں. وہ آ جاتی ہے، کان میں کچھ کہنے لگتی ہے، ہاتھ کو یہاں سے پکڑ لیتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے رہتے ہیں، اٹھ کے اس کے ساتھ چلے آتے ہیں، ان کو لے کے وہ باہر چلی جاتی ہے. خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ اسے امپورٹنس دیکھیں، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ مسلمانوں کے جو ریچولز ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ جمعے کا دن ہے، جمعے کا خطبہ ہے اور جمعے کی نماز ہے. اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، صحابہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی بات سنتے ہوئے باہر چلے جاتے ہیں. دھوپ ہے، سخت ہے، کافی دیر تک وہ مسلسل ان کے کان میں کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہیں. گرمی سے پسینے سے پسینہ نکل کے جوتوں تک آ جاتا ہے. جب کافی دیر گزر جاتی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. آپ جواب سنیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کیا ہم اس میں عمل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے عورت سے بات سن رہے ہوتے تھے تو اس کی طرف اتنی طرف متوجہ تھے کہ اس کو لگتا تھا کہ وہ مسلسل میری بات سن رہے ہیں. وہ کہتے تھے مجھے پتہ ہے کس کا دماغ صحیح ہے، لیکن بھائی میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا. فاروق بھائی ہم نے سننا چھوڑ دیا. اچھا کس کو سننا چھوڑ دیا؟ ہم نے اپنے گھر والوں کو سننا چھوڑ دیا. ہمارے جو گھر والوں سے زیادہ اس کمرے میں، جس کمرے میں ہم رہتے ہیں اس میں سننا چھوڑ دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ جب ہمارے بیڈ پہ رہنے والے، ہمارے کمرے میں رہنے والے، ہمارے گھر میں رہنے والوں کو ڈپریشن، انزائٹی اور دوسری بیماریاں ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو ینگ ایڈلٹس ہیں ان میں نشے کی بیماری ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، پورے محلے کو پتہ چلتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ہی آس پاس ایک گھر میں رہنے والے، کمرے میں رہنے والوں کو پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ ہم ایک دوسرے پہ توجہ نہیں دے رہے. یہ جو موبائل فون، یہ جو ٹی وی یا جو بھی دوسرے گیجٹس ہیں ان پہ ہم اتنے زیادہ توجہ دے رہے ہیں کہ ہمیں جو چاروں طرف ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہم پہ ڈپینڈنٹ ہیں یا ہم ان پہ ڈپینڈنٹ ہیں، ان کو ہم نے نگلیکٹ کر دیا. جب پتہ چلتا ہے تو دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور بتانے والے دوسرے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جب آپ کو شرمندگی کے باعث ہوتا ہے.